السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اسے آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں مرثیہ سے متعلق ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو مرثیہ سے متعلق ہے۔ مرثیہ کی تعریف۔ مرثیہ رسا کے لفظ سے نکلا ہے۔ رسا عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے میت پہ رونے کے۔ تو یہ جو مرثیہ کا لفظ ہے یہ رسا کے لفظ سے نکلا ہے، یہ عربک ورڈ سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تو اس کا ماخذ بتایا گیا ہے۔ آگے مرثیہ کی تعریف۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسائی وصف ہو، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی مرثیہ کی جو تعریف کی کہتے ہیں مرثیہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر رسائیت پائی جاتی ہو، رسائی کا وصف ہو۔ رسائی کیا ہوتا ہے؟ جیسے مرنے والے پہ رونا دھونا، ان کے اوصاف کو بیان کر کے، ہے نا۔ لیکن اب جو مرثیہ کا کی جو تعریف ہے وہ خاص کر ایک ایسے خاص نظم کو مرثیہ کہتے ہیں جس میں واقعات کربلا کا ذکر کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ پہلو بتائے گئے اس کے اندر۔ مرثیہ میں اگر کسی خاص شخص یا اشخاص کا تذکرہ ہو اور وہ واقعات کربلا یا آل محمد سے متعلق نہ ہو تو اسے تعزیتی نظم کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرثیہ کا ایک تو مرثیہ کی عام تعریف ہے کہ مرنے والے پہ رونا، ان کے اوصاف کو بیان کر کے، لیکن یہ مرثیہ ایک خاص معنی میں استعمال ہونے لگا ہے جس میں خاص کر واقعات کربلا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کر کے بیان کرنا، یہ مرثیہ کہلانے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مرثیہ کے اندر اگر کسی خاص شخص یا اشخاص کا تذکرہ کیا جائے، مرثیہ کے اندر کسی خاص شخص یا اشخاص کا تذکرہ کیا جائے، اس میں واقعات کربلا اور آل محمد کا تذکرہ نہ ہو، تو ایسے خاص شخصی مرثیہ کو ہم تعزیتی شخصی مرثیہ بھی کہتے ہیں اور تعزیتی نظم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ تو چلیے آگے، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ یہ ایک تو رسا کے لفظ سے یہ نکلا ہے، یہ اس کا ماخذ ہو گیا۔ مرثیہ کی ایک عمومی تعریف ہے کہ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسائی وصف ہو، یعنی مرنے والے کے اوصاف کو بیان کر کے نظم کہا جائے۔ ایک خاص تعریف ہے جس کے اندر جس کے مطابق مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں بطور خاص واقعات کربلا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، آگے واقعات کربلا جو ہے 61 ہجری میں ہوا، جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ یہاں پہ واقعات کربلا کی تاریخ بھی پوچھی جا سکتی ہے، امتحان میں اسے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ 61 ہجری میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں مرثیہ کے اجزاء کیا ہیں۔ یہ اجزاء ترکیبی، ان کے بارے میں برابر سوال ہوتا ہے، تو اسے دھیان سے یاد رکھیں بالترتیب۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد اور رجز، رزم، شہادت اور بین مطلب رونا دھونا۔ ٹھیک ہے، یہ مرثیہ کے 8 اجزاء ہیں۔ تو ایک سوال تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے، اس کی ترتیب بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یہ اسی ترتیب سے یہ ہوتا ہے، جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد۔ یہ چہرہ اور سراپا، جیسے مرثیہ لکھیں گے تو ایک چہرہ ہوگا، پھر اس کا جن کے بارے میں مرثیہ لکھیں گے تو وہ چہرہ جو ہوتا ہے ایک طرح سے کیا کہا جائے، جیسے غزل کے اندر تشبیب ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ آغاز جو ہوتا ہے جس سے ہم مرثیہ کا آغاز کریں تو وہ چہرہ کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد جو جن کا مرثیہ ہے ان کا سراپا بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے گھر سے یا میدان جنگ کی طرف رخصت کو بیان کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے آمد کے اندر بتایا جائے گا کہ بھائی وہ میدان میں کس طرح سے آئے۔ پھر جب وہ میدان میں آ جائیں تو اب اس کے بعد رجز کو بیان کیا جاتا ہے۔ رجز ہوتا ہے جیسے میدان کارزار کے اندر، یعنی میدان جنگ کے اندر باضابطہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک قوم، ایک قبیلہ یا ایک خاندان جو سامنے والے کو اپنی مفاخرت بیان کرتے ہوئے للکارتا ہے لڑائی کے لیے، تو یہ رجز کہلاتا ہے۔ پھر رزم ہے نا، میدان کارگاہ میں کس طرح سے لڑائی ہوئی ان واقعات کو بیان کیا جائے۔ پھر ان واقعات میں وہ جو جن کا مرثیہ لکھا جا رہا ہے ان کی شہادت، پھر اس شہادت پہ بیان یعنی رونا دھونا اور
تو یہ ساری اجزائے ترکیب ہیں جو بھی ترتیب اسی طریقے سے ہوتے ہیں. چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رسم، شہادت اور بین کو اس کو اسی طرح سے یاد کر لینا ہوگا. اور تھوڑا سا اس کا ذہن میں بھی رکھیں کہ جو ان کا کیا مطلب ہے، سراپا کا کیا مطلب ہے، آمد کا، رخصت کا کیا مطلب ہے، آمد کا کیا مطلب ہے، جو میں نے بھی بتایا. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں اردو مرثیہ کا آغاز و ارتقاء، کہ اردو مرثیہ کا آغاز کب سے ہوا. تو کہتے ہیں کہ اشرف بیابانی کی نوسرہار جو 1530 عیسوی میں لکھی گئی ہے، یہ تو اشرف بیابانی کی نوسرہار کو مرثیہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھیے کس طریقے سے سوال بن سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی مرثیہ کا آغاز اشرف بیابانی کے نوسرہار کو مانا جاتا ہے، کہ اشرف بیابانی نے جو نوسرہار لکھا یہ مرثیہ کا آغاز ہے، مرثیہ کی پہلی آغاز سمجھے کہ وہیں سے ہوئی. دوسرا، نوسرہار کو لے کر کے سوال کیا جا سکتا ہے کہ نوسرہار کی تصنیف کس نے کی ہے؟ اشرف بیابانی نے. کب کی ہے؟ 1503 میں. ٹھیک ہے. تو نوسرہار کو مرثیہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے. شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامے، یہ تو دکن کی بات ہے نا اشرف بیابانی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامے سے ہوتا ہے. روشن علی نے جو عاشور نامہ لکھا اسے شمالی ہند میں مرثیہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد فضل علی کی کربل کتھا، کربل کتھا بھی یہ مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ فضل علی کی. تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کے عاشور نامے اور ان کے لکھنے والے کیا روشن علی جو ہیں، تو یہ ان کے نام بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. جیسے فضل علی کی کربل کتھا، روشن علی کے عاشور نامے، یہ دونوں کتابیں سب سے کیا ہے شمالی ہند کے اندر انہیں مرثیہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے. پہلے تو روشن علی کے عاشور نامے. اب اگر اس طریقے سے سوال آئے کہ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز کسے سمجھا جاتا ہے، عاشور نامے یا فضل علی کی کربل کتھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عاشور نامے پہلے ہیں تو عاشور نامہ، اگر عاشور نامہ آپشن میں نہ ہو تو فضل علی کی کربل کتھا بھی ہو سکتی ہے. آگے دیکھیں. محمد رفیع سودا نے مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی. ٹھیک ہے. تو محمد رفیع سودا نے کہہ رہے ہیں کہ مرثیہ کو جو مسدس کی شکل میں بطور خاص مرثیہ لکھا جاتا ہے، تو اسے سب سے پہلے محمد رفیع سودا نے یہ حیت عطا کی اور انہوں نے مسدس کی شکل میں مرثیہ نگاری شروع کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا صحرا جو ہے محمد رفیع سودا کے سر جاتا ہے. اسی لیے محمد رفیع سودا کو مرثیہ کے اندر بہت اہم مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. دکن میں مرثیہ کی روایت. مرثیہ نگاری کی روایت عربی اور فارسی میں بھی تھی. اردو میں مرثیہ دکن میں موجود صوفیاء کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا. ان کا نقطہ آغاز حضرت شاہ اشرف بیابانی ہے. ان کی کتاب نوسرہار 1503 میں لکھی گئی. ابھی اوپر بات آئی کہ دکن کے اندر جو ہے اس کے اندر 2-3 باتیں لکھی ہیں. وہ یہ کہ مرثیہ نگاری جو ہے عربی اور فارسی کے اندر بھی موجود تھی، اور عربی اور فارسی کے واسطے سے ہی یہ اردو میں آئی ہے. اور جو دکن کے اندر یہ موجود صوفیاء کرام تھے ان کے سرپرستی میں یہ جو ہے مرثیہ نگاری پروان چڑھا. اور آغاز کسے مانا جاتا ہے؟ حضرت شاہ اشرف بیابانی کی کتاب نوسرہار کو، جو 1503 میں لکھی گئی، جیسا کہ ابھی اوپر آیا یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے. آگے شاہ برہان الدین جانم، حضرت شاہ راجو غواسی وجی نے دکنی میں مرثیہ لکھے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ کچھ دکنی کے جو مرثیہ گو شعراء ہیں ان کا نام یہاں پہ ہم نے لکھا ہے. جیسے شاہ برہان الدین جانم، حضرت شاہ راجو غواسی اور وجی نے دکنی میں مرثیہ لکھے. دکنی میں جن اہم مرثیہ نگاروں کے نام ملتے ہیں ان میں محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ شاہی اور مرزا کے نام شامل ہیں. یہ کچھ شعراء ہیں، دیکھ لیں. قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ شاہی اور مرزا کے نام شامل ہیں. یہ کچھ شعراء ہیں جنہوں نے دکنی کے اندر مرثیہ نگاری کی ہے. تو آپ ان کے نام کو لکھ کر یاد کر سکتے ہیں کہ دکنی کے مرثیہ نگار یہ شعراء ہیں. مغلوں کی آمد سے قبل تک دکنی مرثیہ نگاروں کا اصل مقصد امام حسین اور اہل بیت کا غم و الم تازہ کرنا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا تھا. فرضی روایات اور افسانوں کو مرثیہ کا جزء اعظم قرار نہیں دیا گیا تھا. یعنی مغل کے آنے سے پہلے تک جو دکن کے اندر جو مرثیہ نگاری ہوا کرتی تھی اس کا اصل مقصد صرف امام حسین اور اہل بیت کا جو واقعات کربلا پیش آیا تھا اس کے غم و الم کو تازہ کرنا اور ان کی یادوں میں آنسو بہانا جو تھا. ٹھیک ہے. کوئی فرضی روایات اور افسانوی طرز اس نے اختیار نہیں کی تھی. مرثیہ نگاری نے ایک افسانوی شکل اختیار نہیں کی تھی. مغلوں کے بعد والے دور کے مرثیہ نگاروں میں ہاشم علی برہان پوری اور
درگاہ قلی خاں اہم ہے نا. تو مغلوں کے آمد کے بعد جو ہے مرثیہ نگاری تھوڑا سا افسانوی رنگ اختیار کر گیا اور اس میں کچھ زیادہ ہی آہو بکا اور جو ہے چیزیں شامل کر دی گئیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے شمالی ہند میں مرثیہ کی روایت. شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامہ سے ہوتا ہے. یہ میں نے اوپر بھی لکھا تھا, روشن علی کے عاشور نامہ سے ہوتا ہے شمالی ہند میں. ٹھیک ہے. تو ہاں آگے دیکھیں, روشن علی کا عاشور نامہ 1688 میں لکھا گیا اور پھر فضل علی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے. تو پہلے عاشور نامہ ہے, پھر کربل کتھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ کبھی کبھی جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں اگر مرثیہ کے اندر عاشور نامہ اور کربل کتھا دونوں کو دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عاشور نامہ کا آپشن صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی عاشور نامہ کو اگر نہیں دیا گیا ہے, کربل کتھا اور دیگر مرثیہ کا نام ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پہ کربل کتھا کا آپشن صحیح ہوگا. ایسا کبھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے, تو اس لیے دھیان رکھیں, ہے نا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں, لیکن سب سے اہم نام تو مرزا سودا کا ہے, جنہوں نے اردو مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی اور مرثیہ کو مسدس کی حیت میں لکھا. تو مرثیہ نگاروں میں سب سے اہم نام مرزا رفیع سودا کا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے مسدس کی جو شکل جو ہے مرثیہ کو عطا کی اور مسدس کی شکل میں ہی مرثیہ نگاری کو انہوں نے جاری رکھا. آگے دیکھیں مرثیہ سے متعلق ہی کچھ سوالات ہیں. افسردہ کو مرثیہ گوئی میں کیوں اہمیت حاصل ہے؟ افسردہ ایک شاعر ہیں. جواب: افسردہ نے بعض مرثیوں میں تمہید کا الزام کیا ہے اور اس تمہید میں کنایوں اور اشاروں کی مدد سے شاعرانہ محاسن پیدا کیے ہیں اور پارائے بیان کو جدت و ندرت عطا کی ہے. تو یہ اس وجہ سے افسردہ کو مرثیہ نگاری میں ایک اہمیت حاصل ہے کہ مرثیہ نگاری سے پہلے انہوں نے تمہید کا الزام کیا ہے کہ مرثیہ کہنے سے پہلے ایک تمہید باندھتے ہیں اور اس تمہید کے اندر اشاروں کنایوں میں شاعرانہ محاسن اور ایک عمدہ انداز بیان کو رکھا ہے. ٹھیک ہے. آگے دوسرا سوال, لکھنؤ کے مرثیہ گوئی کے پہلے دور میں کن مرثیہ نگاروں کے نام لیے جا سکتے ہیں؟ کہ لکھنؤ کے اندر جو مرثیہ نگاری ہے ان میں جو پہلے دور کے شعراء ہیں جنہوں نے مرثیہ نگاری کی ہے, تو ان میں پہلے دور کے مرثیہ نگاروں میں کن لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے؟ جواب: افسردہ, گدا, احسان اور حیدری. یہ 4 نام ایسے ہیں جو مرثیہ نگار ہیں اور جو لکھنوی دور کے پہلے دور کے مرثیہ نگار ہیں. انہیں آپ یاد کر لیں دھیان سے. ٹھیک ہے. تو ان 4 کا نام لیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے کیا کرتے ہیں, کچھ شعراء کے نام دے دیتے ہیں اور ان کو ان کے ترتیب سے ارینج کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں. تو اس وقت یہ اس طرح کے جو پوائنٹس یاد ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے مرثیہ گوئی کے پہلے دور کے شعراء میں ان لوگوں کا نام ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بعد کے شعراء ہیں وہ ان کے بعد آئے ہوں گے. تو اس طرح سے آپ گیس بھی کر سکتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام میں. تو اس طرح کے سوالات یاد کر لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے. آگے دیکھیے, 19ویں صدی کے آغاز کو مرثیہ کا دور تعمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ 19ویں صدی کو مرثیہ 19ویں صدی کے آغاز کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا گیا ہے کہ یہ مرثیہ کا دور تعمیر ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس دور میں مرثیہ نے حیت و بیان ہر اعتبار سے ترقی کی. 19ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو اس میں مرثیہ کی حیت کے اندر جو پرانے طرز پہ جو مرثیہ کہے جاتے تو اس میں بھی تبدیل ہوئی, ہے نا, اور پھر اس کے بیان کے اعتبار سے بھی اس میں ترقی ہوئی, ہے نا, اندازہ بیان اور حیت کی شکل بھی بدلی. تو اس اعتبار سے 19ویں صدی کے آغاز کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حیت اور بیان, یہ دیکھیں یہ لفظ دھیان رکھیں, حیت و بیان ہر اعتبار سے مرثیہ نے ترقی کی. حیت میں بھی تبدیلی آئی اور بیان کا جو انداز ہوتا ہے اس میں بھی تبدیلی آئی. آگے سوال, ضمیر نے مرثیہ کو کس طرح وسعت دی؟ ضمیر نے, کہہ رہے ہیں کہ جواب دیکھیں, فنون جنگ سے واقفیت کو, چونکہ وہ فنون جنگ سے اچھی واقفیت رکھتے تھے تو فنون جنگ سے واقفیت کو مرثیہ میں داخل کر کے, یعنی فنون جنگ سے متعلق علوم و اوزار کو مرثیہ گوئی میں شامل کیا اور مرثیہ میں رزمیہ پہلو کو بہت ترقی دی. میدان کارزار کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بہت ہی عمدہ اور اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا. اس طرح ضمیر نے مرثیہ کو نئی سمت اور اسے وسعت عطا کی. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ضمیر نے مرثیہ کو وسعت دیا. کس طریقے سے؟ فنون جنگ سے متعلق علوم کو مرثیہ میں داخل کیا اور رزمیہ پہلو کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پیش کیا. ٹھیک ہے, یہ ان کی خوبی ہے. آگے میر انیس, یہ ایک سوال ہے. میر انیس کا پہلا تخلص حزین تھا.
بعد میں ان کے استاد ناسخ نے انہیں انیس تخلص تجویز کیا. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ مرثیہ گو ہیں تو یہ مرثیہ سے متعلق ہی سوال آیا گا کہ انیس کا پہلا تخلص کیا تھا حزین. تو کس شاعر کے کہنے پر انہوں نے یعنی کس کے کہنے پہ انہوں نے اپنا تخلص بدل لیا؟ اپنے استاد ناسخ کے کہنے پہ. کیا تخلص بدلا؟ ان کا تخلص جو ہے بدل کر کے انیس ہو گیا. تو یہ گھما پھرا کر کے 2-3 سوال اس سے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اسے یاد رکھیں کہ میر انیس کا پہلا تخلص حزی تھا اور انہوں نے اپنے استاد ناسخ کے کہنے پہ اپنا تخلص انیس کر لیا. ٹھیک ہے. ہاں، دور جدید کے مرثیے میں رسائیت پہ اتنا زور نہیں ہے جتنا زور پیغام حسین کی عظمت پر ہے. یہ ہے ایک اہم پوائنٹ. اب مرثیہ رولانے کی چیز نہیں رہی بلکہ فکر و عمل کو عزم و حوصلہ بخشنے اور جہاد زندگانی میں کربلا کی عطا کردہ شمشیر سے کام لینے کا نام ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دراصل میں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو مغلوں کے آمد سے پہلے یا اس سے پہلے کا جو مرثیہ تھا اس میں واقعات کربلا کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کر کے رونا اور ان کے واقعات کو یاد کر کے رونا اور ان پہ آہ و بکا کرنا، یہی مرثیہ کہلاتا تھا. لیکن دور جدید کے اندر اب وہ رونا دھونا اب یہ مرثیہ کا جز نہیں رہا. اب جو ہے واقعات کربلا کا جو پیغام ہے کہ ظلم کے آگے ڈٹ جانا آنا، حق پر ہوتے ہوئے کبھی بھی باطل کے سامنے نہ جھکنا، تو یہ جو پیغام حسین ہے اس کی عظمت پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. اب رونا دھونے پہ زیادہ مرثیہ کے اندر زیادہ زور نہیں دیا جاتا بلکہ پیغام حسین کی عظمت پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو یہ پہلو اب دور جدید کے مرثیہ کے اندر زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہو یہ بات. آگے دیکھیں. ہاں، جوش نے آل رضا کو جدید مرثیہ کا بانی قرار دیا ہے. اب یہ ہے کہ بھائی جو جدید دور کا مرثیہ ہے جس میں عظمت حسین پیغام حسین کی عظمت پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ لفظ تھوڑا سا دھیان رکھیں. یہ پیغام حسین کی عظمت پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے جدید مرثیہ کا آغاز کب سے ہوا؟ تو جوش نے آل رضا کو اس جدید مرثیہ کا بانی قرار دیا ہے. انہوں نے تقریباً 20 مرثیے لکھے ہیں. کس نے؟ آل رضا نے 20 مرثیے لکھے ہیں اور جوش کے بقول جدید مرثیے کا بانی آل رضا ہے شاعر. جدید مرثیہ نگاروں میں کن لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے؟ نجم آفندی، دیکھ لیں یہاں پہ، یہ نجم آفندی، ڈاکٹر وحید اختر اور امید فاضلی وغیرہ یہ جدید مرثیہ نگار شعراء ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. موازنہ انیس و دبیر. چونکہ انیس و دبیر دونوں مرثیہ نگار ہیں تو ان کا موازنے دیکھیں، ان کے موازنے کو ان کے بارے میں کچھ معلومات لیں. میر انیس نے ثناء و بدائع کے استعمال کے ساتھ ساتھ معنی آفرینی پہ زور دیا ہے. میر انیس نے ثناء و بدائع یعنی عمدہ کلام کو عمدہ بنانے کے لیے لفظی تصنع جو ہوتا ہے تو ثناء و بدائع کے استعمال کے ساتھ ساتھ معنی آفرینی پر زور دیا ہے کہ عمدہ اور اچھے خیالات کو پیش کیا جائے، معنی آفرینی ہے نا پہ زور دیا ہے. لیکن مرزا دبیر نے شوکت الفاظ، خیال آفرینی اور مضمون آفرینی پہ زور دیا ہے. انہوں نے اچھے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عمدہ خیالات پیش کرنے کی کوشش کی ہے نا، مضمون آفرینی پہ زور دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کچھ الفاظ ہیں یعنی ایک طرح سے میر انیس نے ثناء و بدائع پہ زیادہ دھیان رکھا ہے تو انہوں نے شوکت الفاظ پہ زیادہ زور دیا ہے کہ عمدہ الفاظ ہونے چاہیے ہے نا، اور جو واقعہ جو بات پیش کی جائے اس کے حساب سے الفاظ کے کا انتخاب بہت عمدہ ہو. ٹھیک ہے. انیس و دبیر کا زمانہ ایک ہے. دونوں کی بات یہ ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں مرثیہ گو شاعر ہیں اور دونوں ہم پلہ شاعر ہیں. دونوں کا شاعری میں درجہ بھی ہم پلہ ہے. فرق صرف کلام کو پیش کرنے کے انداز میں ہے نا، کہ کلام کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، اس انداز میں صرف دونوں کے اندر فرق ہے نا. اچھا، انیس سادگی و سلاست کے پیرو اور اثر آفرینی کے قائل ہیں. انیس نے کوشش کی ہے کہ کلام کو سادگی سے اور ہلکے پھلکے الفاظ کے ساتھ معنی خیز بنا کر کے پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح دوسری طرف دبیر نے شوکت الفاظ اور ندرت خیال کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ بہت اچھے ہوں، اعلیٰ ہوں اور انداز اور مفہوم کے اندر، خیالات کے اندر ایک ندرت، ایک انوکھا پن ہو، اس طریقے سے اپنی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سادگی جو ہے، شوکت الفاظ یہ دبیر کا خاصہ ہے اور سادگی اور سلاست جو ہے یہ
انیس کا خاصہ ہے. تو اس طریقے سے انیس اور دبیر کا ہلکا سا میں نے یہاں پہ موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے موازنہ انیس و دبیر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اور انیس و دبیر کے موازنے پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جسے کوشش کروں گا میں بعد میں پیش کرنے کے لیے، اس پہ نوٹس بھی بناؤں گا. کچھ لوگوں نے انیس اور دبیر کے تقابل میں انیس کو ایک معنی میں برتر قرار دیا، تو کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دبیر کو، مرزا دبیر کو جو ہے کسی معنی میں برتر قرار دیا. تو یہ ایک آگے بحث کا موضوع ہے، اسے انشاءاللہ پھر کبھی اور. ٹھیک ہے دوستوں، تو بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام آپ کو پسند آ رہا ہو. اگر اچھا لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، جب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.